بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم خلاصۃ النحو سبق نمبر 1 لفظ اور اس کی اقسام کی تمرین نمبر 1، تمرین نمبر 2 اور تمرین نمبر 3 کریں گے۔ تمرین نمبر 1 میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ لفظ ہر بامعنی کلمے کو لفظ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو بات انسان منہ سے بولتا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے، اور اس کی تقسیمات بھی ہم نے پڑھی کہ محمل اور مستعمل۔ مستعمل کو موضوع بھی کہتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 2 ہے موضوع لفظ کی اقسام بیان کیجیے۔ اب ہم موضوع اقسام میں اگر دیکھیں تو موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد ایک مرکب، یہاں پہ اس کو بیان کر دیں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے مرکب کی کون سی قسمیں ہیں۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص، دوسری مرکب تام، یہاں پہ ان دونوں کو بیان کر دیں گے۔ پھر چوتھا سوال ہے جملے کی اقسام بیان کیجیے۔ اب ہم نے جملے کی کتنی قسمیں پڑھی تھیں؟ 4، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ ان چاروں جملے کو یہاں پہ بیان کر دیں گے۔ اب آتی ہے ہمارے پاس تمرین نمبر 2۔ تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ اس میں غلط جملے لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں کو آپ کو صحیح طریقے سے کر کے ترتیب سے کر کے لکھنے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ بے معنی کلمے کو محمل کہتے ہیں۔ بے معنی کلمے کو محمل کہتے ہیں۔ اب اصل میں کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، کلمے کی جگہ کیا آ جائے گا؟ لفظ۔ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ نمبر 2 موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم نے کیا مفرد کی کیا تعریف پڑھی تھی؟ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ہم نے جملہ یہاں پہ 2 تعریفیں بن سکتی ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ 2 بن سکتی ہیں یہاں پہ۔ نمبر 4 جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ کیا آئے گا؟ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری تمرین نمبر 2۔ اب ہم کرتے ہیں اپنی تمرین نمبر 3۔ تمرین نمبر 3 میں ہے الف ہے مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ انہوں نے یہ جو ہے یہ 12 مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان 12 مثالوں میں سے آپ جو مفرد ہیں ان کو الگ کریں اور جو مرکب ہیں ان کو الگ کریں۔ آئے ہم الگ کرتے ہیں۔ نمبر 1 الحیاء۔ اب الحیاء ہم نے مفرد تو کیا پڑھا تھا کہ مفرد ہم کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو
یعنی کہ جو موضوع لفظ اکیلا ہوگا اسے مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہمیں معنی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ الحیاء، اب الحیاء کیا ہے؟ ایک ہی موضوع، اکیلا موضوع لفظ ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ ہے مفرد۔ کیوں مفرد ہے؟ کیونکہ ایک موضوع لفظ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے رسولون۔ رسولون یہ کیا ہے؟ یہ ہے مرکب۔ کیوں مرکب ہے؟ کیونکہ اس میں دو موضوع لفظ ہیں۔ کیسے دو موضوع لفظ ہیں؟ رسولو نا الگ ہے، رسولو الگ ہے، نا الگ ہے، رسولونا، تو رسولونا یہ کیا ہو گیا؟ مرکب ہے۔ الرجاء یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، کیونکہ ایک موضوع لفظ ہے۔ رب العالمین یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، کیونکہ دو موضوع لفظ ہیں۔ الصدق، الصدق کیا ہے؟ یہ مفرد ہے، کیونکہ ایک موضوع لفظ ہے، اکیلا موضوع لفظ ہے۔ پھر ہے عبد المؤمن، یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، کیونکہ دو موضوع لفظ ہیں۔ الامنۃ یہ کیا ہے؟ مرکب، کیونکہ ایک ہی موضوع لفظ ہے۔ پھر ہے ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ کیا ہے؟ یہ کیونکہ دو موضوع لفظ اس کے اندر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے مرکب۔ الصوم جنۃ، الصوم جنۃ یہ کیا ہے؟ یہ بھی مرکب ہے، کیونکہ دو موضوع لفظ آ رہے ہیں۔ الایمان، الایمان تو یہ کیا ہے؟ یہ مفرد ہے، کیونکہ ایک یا اکیلا موضوع لفظ آ رہا ہے۔ 11واں کیا ہے؟ الصلاۃ نور المؤمن یہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک سے زائد موضوع الفاظ آ گئے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مرکب۔ پھر 12واں کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ کیا ہے؟ اس میں بھی ایک سے زیادہ موضوع الفاظ آ گئے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی مرکب ہو گیا۔ جیسے اب ہم اس کا ہم با دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر با کیا ہے؟ مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کریں۔ اچھا، اب مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں، اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب ناقص اور مرکب تام کون کون سے ہیں۔ ہم اگر پہلا دیکھتے ہیں تو پہلا کیا ہے؟ الدعاء مخل العبادتی، اس کا ترجمہ اگر پڑھیں، ترجمہ کیا ہوگا؟ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ترجمے پہ غور کریں کہ اس میں بات مکمل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ دعا عبادت کا مغز ہے، بات یہاں مکمل ہو گئی، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ مرکب تام، کیونکہ بات مکمل ہو گئی۔ دوسرا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، تو اب یہاں پہ بات مکمل ہو گئی، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی مرکب تام ہو گیا۔ حقوق الوالدین کبیرۃ، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہاں پہ کیا آ گئی؟ یہاں بھی بات مکمل کر دی گئی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب تام، یعنی کہ بات مکمل ہو گئی۔
پھر ہے الیامین الغموس، یمین غموس، اس میں کوئی بات مکمل نہیں ہو رہی، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا بولا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، نامکمل بات ہے، تو یہ کیا ہو گیا، مرکب ناقص۔ پانچواں ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو اس میں بھی بات مکمل ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہو گیا، مرکب تام۔ سید القوم خادموہم، یہ کیا ہوا، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اس میں بھی بات مکمل ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ بھی کیا ہو گیا، مرکب تام۔ پھر ہے طلب العلم فریضۃ، طلب علم فرض ہے، تو اس میں بھی بات مکمل ہو گئی ہے، اسی لیے اس کو ہم نے کیا کہا، مرکب تام۔ البراقات مع اکابریکم، اکابریکم، اس میں بھی جو ہے بات مکمل کر دی گئی ہے، اس لیے اس کو ہم جو ہے کیا کہیں گے، مرکب تام کہیں گے۔ پھر ہے اماتٌ مؤمنۃ، مومن لونڈی، بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، مرکب ناقص کہیں گے۔ پھر ہے لا يدخل الجنۃ قاطع، کیا ہوا، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کیا لگ گیا، لا يدخل، نہیں ہوگا جنت میں داخل، لا يدخل الجنۃ، نہیں ہوگا داخل جنت میں، قاطع، قطع تعلق کرنے والا، تو اس میں بھی بات مکمل کر دی گئی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم، مرکب تام۔ پھر ہے العلم النافع، علم نافع، کون سا علم نافع، بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے، مرکب ناقص ہے۔ پھر ہے الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا مضبوط پل ہے، تو اس میں بھی بات مکمل ہو گئی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے، مرکب تام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے چینل کو جو شخص لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر اور اس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔